ادارہ صحت نے پنجاب میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ صوبے میں روزانہ 50,000 ٹیسٹ اور کم از کم 2 ہفتے لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے۔ WHO کا پنجاب حکومت کو خط، SOPs پر سختی سے عمل نہیں ہو رہا۔ WHO کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھنا خطرے کی بات ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران روزانہ 1000 مریض رپورٹ ہو رہے تھے۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد مریضوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی۔ WHO نے بالکل ٹھیک بات کہی، حکومت ضرور غور کرے گی۔ عالمی ادارہ صحت کے خط سے متعلق سوال پر وزیر صحت پنجاب کا جواب، کہا بہت زیادہ کیسز بڑھے تو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ WHO کا خط کابینہ میں پیش کریں گے۔ ٹیسٹ کی استعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن کی ہدایت بھی جاری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 1 روزہ دورے پر افغانستان پہنچ گئے۔ آرمی چیف کی افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور بارڈر مینجمنٹ سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال۔ قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں 9 کشمیریوں کی شہادت، ظلم کی انتہا ہے۔ بھارت کا انتہا پسند چہرہ دنیا پر بے نقاب ہو چکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اپنے جمہوری حق کے لیے سراپائے احتجاج نہتے کشمیریوں پر پیلٹ گنز، آنسو گیس اور دیگر مظالم انسانیت کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کا فضائی حملے کی بھارتی دھمکی پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت یہ حماقت نہ کرنا، پاکستان دفاع کرنا جانتا ہے۔ واضح کرتا ہوں، بھارت نے حملے کی غلطی کی تو منہ توڑ دیں گے۔ بھارت لداخ پر سرجیکل اسٹرائیک کیوں نہیں کرتا؟ بھارت اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا شہباز شریف کی نیب پیشی پر بیان، کہا شہباز شریف کی آج نیب میں پیشی لوٹ کے بدھو گھر کو آئے کے مترادف ہے۔ شہباز شریف نے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ملکی خزانے کو گھر کا مال سمجھ کر اڑایا۔ شہباز شریف کی قانون کے شکنجے سے بچ جانے کی توقع ان کی خام خیالی ہے۔ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ کرونا کے حملے خوفناک حد تک تیز، ایک ہی دن میں کرونا سے جہاں بحق افراد کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اموات کی مجموعی تعداد 2172 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 4646 مریض رپورٹ ہوئے۔ مریضوں کی تعداد 1,08,317 ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کرونا وائرس کا شکار، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب، ان کی والدہ طاہرہ اورنگزیب اور سابق MNA طارق فضل اور شیخ رشید بھی متاثر، مگر ان میں کرونا کی کوئی علامت نہیں۔ سب رہنماؤں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں کرونا ٹیسٹ کرنے والی کٹس کی شدید قلت، جنرل اسپتال میں کٹس موجود نہیں، جناح میں صرف 50 کٹس کرنے کا انتظام، سروسز اسپتال میں بھی ٹیسٹ کٹس کی ضرورت ہے، نیو اسپتال میں بھی کٹس ٹیسٹ ختم ہے، مریض ٹیسٹ کروانے کے لیے مارے پھرنے لگے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک اور احسن اقدام، قبائلی علاقہ درگ میں نادرہ رجسٹریشن سینٹر قائم کر دیا۔ عثمان گزار کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقے مقیموں کو گھر کی دہلیز پر شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ نادرہ رجسٹریشن سینٹر اگلے چند روز میں فنکشنل کر دیا جائے گا۔ ملک کے بیشتر شہروں میں پیٹرول کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ پشاور اور کوئٹہ میں بیشتر پیٹرول پمپ بند، گنجراوالہ میں کھلنے والے چند ایک پمپ پر شہریوں کی لمبی قطاریں۔
قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ، سابق کپتان یونس خان کو بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا گیا۔ سابق لیگ سپنر مشتاق احمد اسپن بولنگ کوچ اور مینٹور مقرر، ٹیم کے ہمراہ جائیں گے۔ دنیا میں کرونا سے صورتحال کہیں ابتر کہیں بہتر۔ اٹلی، فرانس اور جرمنی میں لاک ڈاؤن میں نرمی۔ روسی دارالحکومت ماسکو میں لاک ڈاؤن آج سے ختم۔ جنوبی افریقہ میں اسکول کھل گئے۔ نیو یارک میں بھی نظام زندگی بحال۔ امریکہ میں مظاہروں کے بعد 22 ریاستوں میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ۔ امریکہ بھر میں وبا سے 1,13,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لداخ میں بھارت کی چین کے ہاتھوں درگت۔ بھارتی اپوزیشن نے سوالات اٹھاتے ہوئے مودی حکومت کی مشکل بڑھا دی۔ کیا لداخ میں چینیوں نے بھارتی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے؟ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے وزیر دفاع راجناتھ نے طنز کے تیر برسا دیے۔ بھارتی صحافی سردیپ راج دیسائی نے لداخ کی حقیقت پوچھی تو بی جے پی رہنماؤں نے پاکستان جانے کا مشورہ دے دیا۔ ہیوسٹن میں جارج فلائیڈ کی یاد میں تقریب، مقتول کا دیدار کرنے کے خواہش مندوں کی قطاریں۔ فلائیڈ کی آخری رسومات کل ادا کی جائیں گی۔ سیاہ فام کی ہلاکت کے ذمہ دار اہلکار کی ضمانت کے لیے $12.5 لاکھ رقم مقرر۔ شمالی کیرولینا کی سڑک پر نسل پرستی ختم کرو کا نعرہ، وائٹ ہاؤس کے سامنے دعائیہ تقریب۔ جارج کے آخری الفاظ دعائیہ انداز میں دہرائے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی آصف علی ڈوگر کی خصوصی ہدایات۔ میونسپل آفیسر ریگولیشن میں ارم عامر کا تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ شاہراہ قائد اعظم کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ، دوران کارروائی سامان تحویل میں لے لیا۔ السلام علیکم، کوہ نور میں خوش آمدید، میں ہوں مصباح سعید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھیں گے خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ چیئرمین پی ایچ اے انجینئر یاسر گیلانی، ڈی جی پی ایچ اے مظفر خان کا شاہدرہ کا دورہ۔ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر مدثر اعجاز، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر فرحت عباس شاہ اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ افسران نے فرآباد راوی ٹول پلازا سگیا میں ہارٹیکلچر اور تعمیراتی کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ شاہدرہ کے علاقوں میں ہارٹیکلچر اور تعمیراتی کام کو جلد مکمل کرنے کے حوالے سے ڈائریکٹر ہارٹیکلچر فرحت عباس شاہ کو احکامات بھی جاری کیے۔ اس موقع پر چیئرمین پی ایچ اے انجینئر یاسر گیلانی کا کہنا تھا کہ شاہدرہ کے علاقوں کو خوبصورت اور سرسبز بنانے کے لیے پھول، پھلدار پودے اور درجنوں پلانٹس کی جا رہی ہے۔ شاہدرہ کی عوام کے لیے گرین کوریڈور اور تفریحی مقامات کی خوبصورتی میں اضافہ کے لیے تیزی سے کام بھی جاری ہے۔ صوبائی دارالحکومت کے داخلی اور خارجی راستوں کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے پی ایچ اے ملازمین دن رات کام کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اٹک علی انان کنور نے کہا ہے کہ ضلع اٹک کی عوام کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے موجودہ حالات میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ حکومت کی طرف جاری کردہ حفاظتی تدابیر پر مکمل عمل درآمد کریں۔ ضلع بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو تشویش کی علامت ہے۔ اس وقت تک کرونا وائرس کے 221 سے زائد مریض رپورٹ ہو چکے ہیں اور 8 افراد فوت بھی ہو چکے ہیں۔ اس لیے عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال ضرور کریں۔ پاک بحریہ کے لیے مقامی طور پر تعمیر کیے جانے والے منجم کلاس جہاز کی اسٹیل کٹنگ کی تقریب کراچی شپ یارڈ میں منعقد کی گئی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر شپ یارڈ ریئر ایڈمرل اطہر سلیم تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مزید جانتے ہیں کاشف کھوکھر کی اس رپورٹ میں۔ کٹنگ کی تقریب کراچی شپ یارڈ میں منعقد کی گئی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر شپ یارڈ ریئر ایڈمرل اطہر سلیم تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ترکی کے تعاون سے تعمیر کیے جانے والا یہ جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوگا۔ جہاز کی تعمیر فروری 2024 تک مکمل کی جائے گی۔ ترکی کے تعاون سے تعمیر کیے جانے والے 4 ملجم کلاس جہازوں میں سے 2 کراچی شپ یارڈ میں تعمیر کیے جائیں گے۔ جہازوں کی مقامی سطح پر تیاری ملکی جہاز سازی کی صنعت کو فروغ حاصل ہوگا۔ جہازوں کی تعمیر کا یہ منصوبہ پاکستان اور ترکی کے مابین مضبوط دفاعی تعلقات کی عکاسی ہے۔
ڈپٹی کمشنر بہاول نگر محمد شعیب خان جدون کی زیر صدارت ڈی سی آفس کی کمیٹی روم میں کرونا کا جائزہ اجلاس میں مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ضلع بھر میں کرونا کے 2313 متشبہ افراد کی سیمپلنگ کی گئی ہے اور ضلع میں 1438 افراد کرونا وائرس کا شکار ہیں۔ 712 افراد کے رزلٹ آنا ابھی باقی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سنچاوی احسان انور منہاس کا بازار کا دورہ، ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر متعدد دکانوں کو جرمانہ۔ اس موقع پر نور الحق غرشین اور ناصر ملغانی بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر احسان انور منہاس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دکانداروں کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹرز کو بھی ایس او پیز کے تحت چلنے کی اجازت دیجیے۔ ڈی ایس پی پیٹرولنگ ضلع مظفر گڑھ عبدالرحیم خان لغاری نے پیٹرولنگ پولیس کے ملازمین جن کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے ان کی فیملی ممبران کو کرونا سے متعلق حفاظتی سامان مہیا کیا اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ اسسٹنٹ کمشنر پتو کی آصف علی ڈوگر کی خصوصی ہدایت پر میونسپل آفیسر ریگولیشن مس ارم عامر، انکروچمنٹ انسپیکٹر اور لینڈ آفیسر چودھری محمد اشرف نے میونسپل کمیٹی کے عملے کے ہمراہ حلا چوک سے لے کر اسٹیشن چوک تک تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ شاہراہ قائد اعظم کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ دوران کارروائی سامان تحویل میں لے لیا۔ کوٹ ادو کے نواحی علاقہ ٹھٹک گرمانی میں اینڈس اسپتال کا عملہ غائب، علاقہ مکین مشکلات سے دوچار ہے۔ شہریوں کو میڈیکل کی کوئی بھی سہولت میسر نہیں، کرونا ایس او پیز پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا۔ جمع غفیر کی وجہ سے خطرناک وائرس کرونا کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 ڈاکٹر اعجاز انجم کے زیر نگرانی ممکنہ سیلاب کے پیش نظر حالات سے نمٹنے کے لیے موک ایکسرسائز مہمان خصوصی ڈیپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس، اسسٹنٹ کمشنر سردار شبیر احمد ڈوگر نے فرضی مشقوں کا جائزہ لیا۔ خالد چودھری کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ضلع انتظامیہ خانے والوں نے ممکنہ سیلاب کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پیشگی تیاریاں مکمل کر لی۔ اس سلسلہ میں ریسکیو 1122 کی جانب سے وٹو والی جھال پر فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی نے ان مشقوں کا معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر خانے وال شبیر احمد ڈوگر، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 ڈاکٹر اعجاز انجم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ فرضی مشقوں میں ریسکیو 1122 کے ساتھ سول ڈیفنس، انہار صحت، لائف سٹاک، میونسپل کمیٹی، سوشل ویلفیئر، وابڈا، ہائی ویز اور پولیس کے محکموں نے بھی حصہ لیا۔ فرضی مشقوں کے دوران ریسکیو 1122 کی جانب سے سیلاب میں پھنسے ہوئے افراد کے ہنگامی انخلا، ڈوبتے افراد کو طبی امداد کی فراہمی، ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقلی کا بھی عملی مظاہرہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے محکموں کی جانب سے لگائے گئے سٹالز اور رجسٹریشن کیمپس، مشینری اور ادویات کو اسٹال کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا فرضی مشقوں کا مقصد سیلاب سے نمٹنے کے لیے پیشگی تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ فرضی مشقوں سے حالات کی جانچ پڑتال، افرادی قوت اور محکموں کے درمیان رابطہ کار بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ نے متوقع سیلاب سے نمٹنے کے لیے فلڈ فائٹنگ پلان تیار کر لیا ہے۔ سیلاب کی صورتحال میں ریلیف کیمپس کے قیام کے لیے بھی حکمت عملی طے کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈنگز کا بھی انتخاب کر لیا گیا ہے۔ متعلقہ محکموں نے اپنی مشینری کی فعالیت ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو ملک غضنفر علی آوان کے زیر نگرانی دریائے چناب کے کنارے پھالیہ مانگا کے مقام پر ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ریسکیو 1122 سول ڈیفنس محکمہ صحت، تحصیل کونسل اور دوسرے متعلقہ محکموں کی معاونت سے فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں منڈی بہاولدین سے ظہیر بابر اسد کی اس رپورٹ میں۔ منڈی بہاولدین مہتاب وسیم اظہر کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ملک غضنفر علی آوان کی زیر نگرانی دریائے چناب کے کنارے پھالیہ مانگا کے مقام پر ممکنہ سیلاب کے خدشے کے پیش نظر ریسکیو 1122 سول ڈیفنس محکمہ صحت، تحصیل کونسل پھالیہ، میونسپل کمیٹی پھالیہ اور دوسرے متعلقہ محکموں کی معاونت سے فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 انجینئر عمران خان، اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ ساجد منیر کلیار، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شکیل احمد اور چیف آفیسر تحصیل پھالیہ آغا رضوان بشیر بھی فرضی مشقوں کا جائزہ لینے کے لیے موجود تھے۔ کمپلیٹ ہے، ہیلتھ والوں کا کمپلیٹ ہے، لائف سٹاک والوں کا کمپلیٹ ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی تمام پوائنٹس جو فلڈ ریلیف کیمپ کے حوالے سے بنائے گئے ہیں اس میں تمام ڈیوٹیز پوری ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ فلڈ آئے تو ہم بالکل ریڈی ٹو موو ہیں۔ موک ایکسرسائز جو کہ ہم جو ہے ادھر جو کالیاں میں کروا رہے ہیں، تو اس کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ فلڈ سے پہلے جو ہے تاکہ ہمارے پاس جتنی مشینری ہے یا اس کے علاوہ اکوپمنٹس جو اویلیبل ہیں۔ ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر شوکت علی اور راجہ گلفام کا کہنا تھا کہ اس طرح کی سیلاب سے بچاؤ کی فرضی مشقیں اداروں کے مابین مضبوط
اسسٹنٹ کمشنر لیاقتپور ارشد وٹو کی فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کے ہمراہ ملاوٹ مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی 16 لاکھ کے مزرعہ صحت ملاوٹ شدہ 2000 کلو سرخ مرچیں برآمد کر کے سٹور کو سیل کر دیا گیا۔ باجوڑ کے اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان، بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ، امن و امان کی خراب صورتحال سمیت صوبائی حکومت کی انتظامی امور میں عدم دلچسپی کے خلاف یوتھ جگرے کے پریس کانفرنس۔ مزید جانتے ہیں احسان اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ باجوڑ میں بدامنی، ہسپتال میں سہولیات کے فقدان اور نان لوکل افراد کا مختلف محکموں میں تعیناتی سمیت خیبر پختونخوا کے ساتھ الحاق کے بعد صوبائی حکومت کا انتظامی امور اور ترقیاتی کاموں میں عدم دلچسپی کے خلاف باجوڑ یوتھ جرگے کے اراکین نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ انہوں نے کہا پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ادھر بہت بڑا بدامنی ہے، روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہا ہے، تو پہلا مقصد ہمارا یہی تھا۔ دوسرا مقصد ہمارا یہی ہے کہ اسپتال میں ہمارا کچھ بھی سامان نہیں ہے، ڈاکٹرز کو بہت مشکلات ہے، ڈاکٹرز کو سیپٹک کٹس نہیں مل رہے، آکسیجن سلنڈر نہیں ہے۔ دوسرے مسئلہ بجلی کا ہے، انٹرنیٹ کا ہے، اسی طرح ہسپتال میں بہت سے مسائل ہیں۔ یہ جو حال ہی میں وبا ہے کووڈ-19، ہمارے اسپتال میں ٹیسٹ کے عمل جو ہے اور اس کے نظام انتہائی سست ہے اور سسروی کا شکار ہے، لوگوں کو بہت سے مشکلات ہیں۔ یاد رہے کہ باجوڑ سمیت دیگر قبائلی اضلاع کا خیبر پختونخوا کے ساتھ الحاق کے بعد یہاں کے مسائل۔ ماتلی میں قبروں کا تقدس پامال کرنے کے خلاف شہری سراپا احتجاج، ملوث ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں راؤ شکیل کی اس رپورٹ میں۔ ماتلی کی چینل نہر والے قبرستان کی قبریں مسمار کیے جانے کے خلاف عوام سڑکوں پر آ گئے۔ ملوث افراد کے خلاف FIR درج اور گرفتاری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ماتلی چینل نہر اور ٹنڈو غلام علی روڈ سے متصل قبرستان کے درجنوں قبروں کو مسمار کیے جانے کے خلاف ماتلی پریس کلب پر مظاہرین کا مظاہرہ۔ اس موقع پر بلال تاج کمبو، رفیق میمن، عمران کمبو اور حبیب نے مظاہرین سے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا رمضان نامی شخص اور اس کے ساتھیوں نے قبرستان میں مدفون علاقہ کے مرحومین کی درجنوں قبروں کو مسمار کر دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ قبریں مسمار کر کے خالی ہونے والی اراضی کو اپنے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں کھڈا مارکیٹ میں گرنے والی عمارت کا ملبہ اٹھانے اور دبنے والے افراد کی تلاش کا کام تیسرے روز بھی جاری ہے۔ ملبے سے اب تک 14 نعشیں نکالی جا چکی ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں رضوان شاہ کی یہ رپورٹ۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈا مارکیٹ لیاقت کالونی میں 2 روز قبل گرنے والی عمارت کا ملبہ اٹھانے کا کام تیسرے روز بھی جاری۔ جائے وقوع پر آرمی، رینجرز کے جوان اور ریسکیو ادارے کے رضاکار مسلسل امدادی کاموں میں مصروف۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق عمارت کے ملبے تلے سے اب تک ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 14 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی، جن میں 6 خواتین، 1 2 سالہ بچی جبکہ 7 مرد شامل ہیں۔ جبکہ DG رینجر سندھ اور کمشنر کراچی نے امدادی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے جائے وقوع کا دورہ کیا اور ریسکیو میں مصروف افراد کو ضروری ہدایت بھی دی۔ دوسری طرف علاقہ مکینوں کا انتظامیہ پر الزام لگاتے ہوئے کہنا ہے کہ ایک عمارت گرنے کے بعد قرب و جوار کی متعدد عمارتوں کو بھی خالی کرا لیا گیا تھا اور کوئی متبادل رہائش کا انتظام بھی نہیں کیا۔ گھوٹکی کے قریب مومل کی ماڑی کے نواحی گاؤں وکیل بوزوارہ میں شوہر نے 25 سالہ بیوی کو سیاہ کاری کے الزام میں قتل کر دیا۔ ملزم فرار واقع تھانہ ای سیکشن کی حدود میں پیش آیا۔ پولیس نے کارروائی کا آغاز شروع کر دیا ہے مگر تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ پیر محل میں قاتل ڈور کا ایک اور شکار، موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے ڈور پھرنے سے کمسن بچہ زخمی ہو گیا۔ واقع محلہ غوثی آباد میں پیش آیا۔ موٹر سائیکل کم رفتار میں ہونے کی وجہ سے بچے کی گردن کٹنے سے بچ گئی۔ SSP سانگڑ عثمان غنی صدیقی کی ہدایت پر کھپرو پولیس اور 15 ایگل سکواڈ کے انچارج رسول بخش گجو کامل ہنگورجو کی قیادت میں روپوش ملزمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 مقدمات میں نامزد ملزم سرفراز محمود شیدی کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ سٹی پولیس بولیوارہ کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں، 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے، بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی۔ پہلی کارروائی میں یاسین سکنہ 353 EB کو گرفتار کیا گیا۔
मियांवाली में थाना सदर पुलिस का सर्च ऑपरेशन, क्लाशनकॉफ, 2 पिस्टल, 3 बोर गोलियां बरामद कर ली गई। डीएसपी सर्कल सदर शौकत अली की सरबराही में इलाका थाना सदर में मौजूदा मुल्की हालात और जराइम पेशा अफराद, समाज दुश्मन अनासर, नाजायज़ असलहा, मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी और अवामुन्नास की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर स्पेशल सर्च ऑपरेशन किया। एसएसपी लसबेला परवेज़ खान इमरानी की हिदायत पर डीएसपी हब सर्कल यूनुस रज़ा की निगरानी एसएचओ सिटी अताउल्ला नमतानी की जराइम पेशा अफराद की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। एसएचओ हब सिटी अताउल्ला नमतानी ने पुलिस टीम के हमरा दौरान गश्त मोटरसाइकिल सवार को रोक कर चेक किया। चिकन में कोरोना के फैलाव के खदशे के हवाले से सोशल मीडिया पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन से पोल्ट्री इंडस्ट्री को बड़ा धचका। पोल्ट्री एसोसिएशन सरापा एहतजाज हैं। डीजी लाहौर लाइव स्टॉक ने भी नोटिफिकेशन जाली होने की तस्दीक कर दी है। मजीद जानते हैं रिजवान चीमा की इस रिपोर्ट में। आज से चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर ब्रायलर मुर्गी के गोश्त से कोरोना वायरस के फैलाव का जाली नोटिफिकेशन वायरल हुआ, जिससे अवाम में एक खौफ की लहर दौड़ गई और मुल्क में गोश्त की 40% कमी को पूरा करने वाले ब्रायलर के गोश्त की फरोख्त में वाज़ेह कमी भी आई, जिससे पोल्ट्री इंडस्ट्री को मुआशी तौर पर एक बड़ा धचका लगा। लिया पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि मुर्गी के गोश्त में कोरोना वायरस की अफवाह फैलाकर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाली पोल्ट्री इंडस्ट्री को तबाह करने की कोशिश की गई है। पंजाब डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने भी ब्रायलर में कोरोना वायरस के पाए जाने की तरदीद की और कुछ चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि चिकन और मीट में कोई इन्फेक्शन, जो कोरोना रिलेटेड इन्फेक्शन पाया गया है, ये टोटली फेक है। मैं पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ कि ये जितनी चीज़ें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं जिसमें चिकन और मीट के हवाले से कोई इन्फेक्शन की बातें की जा रही हैं, वो टोटली फेक है। अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिसमें चिकन और मीट में कोई इन्फेक्शन पाया जाए। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक लिया डॉक्टर इब्राहिम का भी यही कहना है कि मुर्गी का गोश्त कोरोना वायरस के हवाले से बेज़र्र है। अवाम अफवाहों पर कान ना धरे और मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल करे। आजकल जो चीज़ें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं कि चिकन ब्रायलर मीट में कोरोना वायरस की मौजूदगी पाई गई है, ये बिल्कुल बेसलेस हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से दुकानदार भी काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना था कि कोरोना वायरस के अफवाह फैलाकर हम गरीब दुकानदारों की रोटी छीनने की कोशिश की गई है। लिया ज़िला भर के कंट्रोल शेड मालिकान और छोटे ब्रायलर चिकन शॉप मालिकान। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन मुतालबात के हक़ में सड़कों पर आ गए। डीएचक्यू अस्पताल में डीएचओ ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें यंग डॉक्टर्स और यंग लेडीज़ डॉक्टर ने शिरकत की। कोट मिठन की यूनियन कौंसल विंग की बस्ती झरभर के मकीन वाबजा के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि अरसा दराज से बिजली के पोल और तारें नाकारा हो चुकी हैं, जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद जानते हैं जुल्फकार अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। वंग की बस्ती झरभर के मकीनों ने कोट मिठन वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मौजा झरभर के मकीनों ने कहा है कि वापडा अहलकारों को कई बार कहा, मगर वापडा वालों की तरफ से अभी तक कोई इकदामात नहीं किए गए। कई बार क्यों वापडा हुकाम करने भी सारे जरा ना घरें तो तारे ने मसाइल हैं भी खंबे डटे हुए हैं। कई बार रीडिंग वास्ते आए उन्होंने को कंप्लेन की थी, कोई सारी जरा ना कई बंदे गाल नहीं सुनी। मेहरबानी करके ऐसा वापडा हुकाम को या इल्तजा करने भी ठीक है ना, भी सारे बालें को जान महफूज करो तो सारे मसला हल करो। मकीनों का मजीद कहना है कि जब तेज हवा चलती है तो बरकी तारें आपस में टकराव करती हैं तो उनमें से आग के शोले निकलते हैं, और जब बारिश होती है हमारे घर की दरो दीवार और छतों पर बिजली का अर्थ आ जाता है। आप तो कोट मिठान से दरखास्त की है, सारे ये बिजली जरी खंबे ने तारा घर ने उतु है जले अंधारी आमदी है, असल जहीं को लगन पाएंगे ना जहीं बाहर निकल या मेहरबानी थी सके तो ये कर जो सारे खंबे सेट कर। मौजा झरभर के मकीनों का कहना है कि हमारी बस्ती में बिजली की वजह से कोई जानी या माली नुकसान हुआ तो उसका वापडा कोट मिठन जिम्मेदार होगा। काजी अहमद में 5 माह कबल झुलस कर जाँ बहक होने वाले 2 बच्चों के वर्सा का मुजाहरा। वर्सा और इलाका वकीलों ने मुजाहरा करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर मुमलकत, वज़ीर आज़म से फौरी नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। उनका मज़ीद कहना था कि हमारी निशानदही के बावजूद भी पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। कौम थाने के नवाही गांव गुलशेर सोलंगी में बुजुर्ग पर सियाहकारी का इल्ज़ाम।
तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। गाँव में दाखिल होने के रास्ते बंद कर दिए गए। मुतासरा शख्स अहले खाना के हमरा सरापा एहतजाज है। मजीद जानते हैं सफदर चांडियों की इस रिपोर्ट में। कुम थाने की हदूद गुलशहर सोलंगी में सोलंगी बिरादरी ने 80 साल बूढ़े शख्स गुलाम शबीर सोलंगी व दीगर के ऊपर आहकारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया है, जबकि अपने अहल खाना के हमरा गुलाम शबीर सोलंगी, अब्दुल लतीफ़ सोलंगी, बशीरा खातून, रशीदा सोलंगी व दीगर ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते कहा कि अपनी ही बिरादरी के लोगों ने, जिसमें नसीर अहमद सोलंगी, उमैद अली सोलंगी और मुस्मात शरीफा सोलंगी ने पैसों के खातिर जीना महाल कर दिया है, जबकि काफ़ी मरतबा अपनी ही बिरादरी के यहाँ फैसला भी करवाया गया, मगर फिर भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इन लोगों का मजीद कहना था कि जेको भी आ फैसलो बिरादरी भी नथी करे उती कहीं साल में भी नथी अचे ते मचो सही मदद ते फैसलो ईंदो तो बाहरी कौम में नथी तो नंगावती जो फैसलो वो करे चने उते नथी दो। अच्छा फैसलो भी थियो है तहां जो न उते एकड़ो थियो में कूड़ा थी आ वरी हाने बीहर मेजम साहब चयो त फैसलो कयो बनी ते वणो ता गाख। दीपालपुर के नवाही इलाका साहनीवाल के नज़दीक नहर का बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई। बंद टूटने की इत्तला पर महकमा नहर का अमला मौके पर पहुंच गया। याद रहे कि 2 माह कबल भी इसी जगह से नहर का बंद टूट चुका था। कोरोना वायरस ने व्यापारियों को परेशान कर दिया। फलों का बादशाह आम मार्केट में औने पौने दामों फरोख्त होने लगा। अखराजात पूरे करने के लिए व्यापारियों ने हुकूमत से आम बरामद करने का मुतालिबा कर दिया। मजीद जानते हैं खानेवाला से नदीम चांडियों की इस रिपोर्ट में। भर की तरह कोरोना के असरात आम के व्यापारियों के सर चढ़ गया। खानबेला में फलों का बादशाह आम, लंगड़ा, दुसेरी, सरोरी, अनवर, लटोर के मार्केट में रेट सुनकर व्यापारियों के चेहरे के रंग फीके पड़ गए। हर साल की तरह इस साल भी आम बैरून ममालिक भेजा जाए। व्यापारियों का मजीद कहना था कि हमारे ज़िले रही मेर खां में इस वक्त जो है ना फल तैयार हैं फलों में, जिसमें कि आम को फलों का बादशाह माना जाता है, लेकिन बादशाह का ये हाल है इस वक्त कोई इसको मुंह नहीं लगा रहा और गवर्नमेंट ने अभी तक जो है ना कोई एक्सपोर्ट की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। तमाम व्यापारियों ने बाग की जो ख़रीदारी है आम की वो बहुत महंगे दामों की हुई है, लेकिन कोरोना की इस सूरत हाल की वजह से अभी तक गवर्नमेंट ने कोई एक्सपोर्ट की पॉलिसी नहीं बनाई। हर साल की तरह इस साल जो है ना एक्सपोर्ट बहुत कम है और ना ही कोई गवर्नमेंट इसकी पॉलिसी शो कर रही है। हमारे ज़िले अमीर जमात इस्लामी शिकारपुर अब्दुल रहमान मंगरियों की ज़ेर क़यादत निजी हॉल में ओहदेदारान का इजलास हुआ। कोरोना के दौरान खिदमत फाउंडेशन की जानिब से अवामी खिदमत की रिपोर्ट पेश की गई। इस मौके पर अब्दुल रहमान मंगरियों ने कहा कि कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर के साथ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने घरों को इबादत गाह बनाएं। चेन्योट में सदर तहसील बार एसोसिएशन बवाना चौधरी ज़बैरुल हक जो कि हरकत कलब बंद होने से इंतकाल कर गए। दिल का दौरा पड़ने पर इन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया, मगर वो जांबर ना हो सके। ज़िले इंतज़ामिया लाहौर SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहर्रिक है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने एडिशनल CEO के हमरा वॉल्टन के इलाके का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम की जानिब से खिलाफ वर्जी पर 15 दुकानों को सील कर दिया गया। 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। DG LDA अहमद अजीज़ ताड़ की हिदायत पर फिरोजपुर रोड पर कच्चा जेल रोड पर LDA का ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर सुलेमान महफूज और उनके अमले ने की। शहबाज काज़मी आगाह कीजिएगा। जी DG LDA अहमद अजीज़ ताड़ की हिदायत पर LDA शोबा टाउन प्लानिंग का फिरोजपुर रोड और कच्चा रोड पर गैरकानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन में इन्फोर्समेंट का अमला, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात थी। इन गैरकानूनी तमीरात को पहले भी मसमार किया था, लेकिन मालकान की तरफ से दोबारा तमीर करने पर इनको मसमार किया गया था। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर सलमान महफूज की तरफ से की गई थी और डायरेक्टर सलमान महफूज का कहना था कि बिल्डिंग मालकान को बार बार नोटिस देने से भी तमीरात ना रोकी गई, जिस वजह से इनको मसमार कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया शहबाज काज़मी, आपका तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।